یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں سڑکیں کچی تھیں لیکن لوگوں کے حوصلے پکے تھے۔ یہ کہانی ہے حاجی کریم کی۔ گاؤں کے کنارے مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر، ٹین کی چھت، اور اس گھر میں ایک باپ، ایک ماں اور 3 بچے۔ حاجی کریم کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، نہ اس کے پاس زمینیں تھیں، نہ دولت، نہ سفارش۔ وہ صرف ایک کسان تھا جو صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں چلا جاتا اور سورج ڈوبنے کے بعد پسینے میں ڈوبا واپس لوٹتا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، چہرے پر جھریاں، اور آنکھوں میں صرف ایک خواب، میرے بچے وہ زندگی نہ گزاری جو میں نے گزاری ہے۔ اس کا بڑا بیٹا اسد گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ یونیفارم پرانے کپڑے کی تھی، جوتے اکثر ٹوٹے ہوئے، لیکن آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک دن اسکول کے ماسٹر نے کہا، اسد پڑھنے میں تیز ہے، اگر یہ شہر جا کر پڑھے تو کچھ بن سکتا ہے۔ یہ سن کر حاجی کریم کے دل میں خوشی بھی آئی اور خوف بھی۔ شہر کا خرچ، فیس، رہائش، یہ سب اس کے بس سے باہر تھا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، خاموشی سے مٹی کے فرش پر بیٹھا، اپنے ہاتھ دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلے دن حاجی کریم نے اپنی واحد بکری بیچ دی۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ مسکرایا اور بولا، اگر آج قربانی نہ دی تو کل یہ بچے بھی میرے جیسے کھیتوں میں پسینہ بہائیں گے۔ وہ خود 2 وقت کی روٹی پر آ گیا، نئے کپڑے چھوڑ دیے، دواؤں میں کمی کر دی، لیکن بیٹے کی فیس کبھی لیٹ نہیں ہونے دی۔ سال گزر گئے، اسد شہر میں مشکلات سے لڑتا رہا، اکثر تنہائی، اکثر مایوسی، اکثر آنسو، مگر جب بھی ہار ماننے کا خیال آتا تو اسے یاد آتا باپ کے وہ ہاتھ جو اس کے مستقبل کے لیے روز زخمی ہوتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہی اسد ڈگری لے کر گاؤں واپس آیا۔ لوگ حیران تھے، وہ لڑکا جسے کبھی ٹوٹے جوتوں پر ہنسا گیا تھا آج تعلیم یافتہ تھا، باعزت تھا۔ اس نے پہلا کام کیا، اپنے باپ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ابا اب آرام اب کریں گے، اب خواب میرے اور قربانی میری۔ حاجی کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو غربت کے نہیں تھے، یہ آنسو کامیابی کے تھے۔ یہ کہانی کسی ایک گاؤں کی نہیں، یہ کہانی ہر اس باپ کی ہے جو خود ٹوٹ جاتا ہے مگر اپنے بچوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو یاد رکھو، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔